السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا لیکچر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 11 کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور جس میں ہم ساؤنڈ کے متعلق پڑھیں گے۔ ساؤنڈ ہوتا کیا ہے، ساؤنڈ کیسے پیدا ہوتا ہے، ساؤنڈ کیسے سفر کرتا ہے، سالڈ لیکوڈ گیسز کے اندر ساؤنڈ کی سپیڈ کتنی ہے، اور ساؤنڈ کی کریکٹرسٹکس کے حوالے سے بات کریں گے، اس کی کون کون سی خصوصیت ہے۔ تو آپ جیسا کہ آپ 9th میں چیپٹر نمبر 6 میں ساؤنڈ انرجی کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ ساؤنڈ از اے فارم آف انرجی دیٹ ٹریول فرام ون پلیس ٹو ادر پلیس ان دا فارم آف ویو، یعنی ساؤنڈ انرجی کی ایک شکل ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ویوز کی صورت میں منتقل ہوتی ہے۔ تو دوسری ویوز کی طرح ساؤنڈ ویوز بھی اجسام کے وائبریٹ کرنے سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی جب دو اجسام آپس میں وائبریٹ کرتے ہیں، ٹکراتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ گٹار ہے، اس کی ڈوری کو اگر آپ کھینچیں تو اس کے اندر ساؤنڈ پیدا ہوگا۔ اسی طرح ہماری آواز، ہمارے اندر ووکل کارڈز جب وہ وائبریٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہیومن ہارٹ بیٹس اور لنگز کی وائبریشن کو سننے کے لیے ڈاکٹر حضرات ایک آلہ استعمال کرتے ہیں جس کو اسٹیٹوسکوپ کہتے ہیں۔ اسی طرح اسکول کی لیبارٹری کے اندر آواز کو پیدا کرنے کے لیے ہم ٹیوننگ فورک کا استعمال کرتے ہیں، اور ڈیوائس وچ یوز ٹو پروڈیوس پارٹیکولر ساؤنڈ ان اسکول لیبارٹریز نون ایز ٹیوننگ فورک۔ اسی طرح یاد رکھیں ساؤنڈ ویوز آپ جانتے ہیں چیپٹر نمبر 10 میں آپ نے کیا کہ ساؤنڈ ویو جو ہیں وہ میکینیکل ان نیچر ہیں۔ تو ساؤنڈ ویو کے لیے ریکوائرڈ مٹیریل میڈیم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساؤنڈ ویو ایسے علاقے، ایسی جگہ سے سفر کر سکتی ہیں اور ایسی جگہ پہ پیدا ہو سکتی ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی میڈیم ہو، اور جہاں پہ کوئی نہ کوئی میڈیم ٹریول کر رہا ہو، تو اس لحاظ سے ساؤنڈ ویو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک جار لیں، اس کے اندر الیکٹرک بیل کو لٹکا دیں 2 تاروں کی مدد سے، اور اس کو ویکیوم پمپ کی اوپر رکھ دیں۔ جیسے جیسے آپ اس جار کے اندر سے ہوا خارج کرتے جائیں گے، گھنٹی کی آواز آنا شروع ہوگی اور کم ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن جو ہی آپ نے ویکیوم پمپ کی مدد سے جار کے اندر کی ہوا خارج کر دی تو ویکیوم پمپ سے آپ کو جب گھنٹی بڑھتی نظر آئے گی لیکن اس کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی۔ اس لیے پھر دوبارہ آپ کیا کریں، ویکیوم پمپ کی مدد سے جار کے اندر کی ہوا داخل کرنا شروع کر دیں، گھنٹی کی آواز دوبارہ سنائی دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساؤنڈ ویو کو گزرنے کے لیے، اشاعت کرنے کے لیے، پراپوگیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیم کا ہونا ضروری ہے۔ وہ میڈیم سالڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ میڈیم لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ میڈیم گیس بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی حالت میں وہ میڈیم ہو تو ساؤنڈ ویو جو ہیں ان میں سفر کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہم ساؤنڈ ویو کو میکینیکل ویو کہتے ہیں، میکینیکل ان نیچر کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ساؤنڈ ویو کی سالڈ میں جو سپیڈ ہوتی ہے وہ لیکوڈ اور گیسز کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، یعنی 15 ٹائم، کیونکہ سالڈ کے جو مالیکیول ہوتے ہیں وہ بالکل آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ساؤنڈ ویو سالڈ کے اندر ساؤنڈ ویو کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکوڈ کے اندر ساؤنڈ ویو کی جو سپیڈ ہوتی ہے سالڈ سے کم ہوتی ہے، اور لیکن گیسز سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن گیسز کے اندر لیکوڈ اور سالڈ کے نسبت ساؤنڈ کی سپیڈ کم ہوتی ہے، لیکن لیکوڈ سے بھی کم، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ساؤنڈ ویو جو ہوتی ہیں وہ مختلف میڈیم کے اندر مختلف، اس کا مطلب ہے ساؤنڈ ویو کی سپیڈ کے اوپر میڈیم کا اثر ہوتا ہے۔ جیسا مٹیریل میڈیم ہوگا ویسی ساؤنڈ کی رفتار ہوگی۔ اسی طرح ساؤنڈ کی کچھ خصوصیات ہیں، ان کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ جیسے پچ ہے، لاؤڈنیس ہے، کوالٹی ہے، انٹینسٹی آف ساؤنڈ ہے، اسی طرح نائز اینڈ میوزک ہے، یہ ساؤنڈ کی خصوصیات ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ میں لاؤڈنیس کی۔ لاؤڈنیس ہم آواز کی بلندی کو کہتے ہیں، یعنی لاؤڈنیس آواز کی بلندی، ساؤنڈ کی وہ خصوصیت جس کی وجہ سے ہم ایک بلند اور مدھم آواز میں فرق محسوس کر سکتے ہیں، لاؤڈنیس یعنی کہ کہلاتی ہے اس کی۔ مثال کے طور پہ
جب دو دوست آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کی آواز لو ہوتی ہے، لیکن جب ہم کسی مجمع سے خطاب کرنا پڑے تو ہماری آواز ہم اونچی آواز سے بولنا پڑتا ہے۔ Loudness is the characteristics of sound which we can distinguish between loud and faint sound۔ اسی طرح آگے پچ کی بات کرتے ہیں تو پچ بھی ساؤنڈ کی خصوصیات ہے، اور یہ پچ کا انحصار ساؤنڈ کی فریکوینسی پر ہوتا ہے۔ ہائر پچ مین ہائر فریکوینسی، لوور پچ مین لوور فریکوینسی۔ اس لیے بچوں اور عورتوں کی جو آواز ہوتی ہے مردوں کی نسبت باریک ہوتی ہے کیونکہ ان کی پچ زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پچ کیا ہے؟ دا کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ وچ وی کین ڈسٹنگوش بٹوین گریو اینڈ شریل ساؤنڈ، یعنی مدھم اور باریک ساؤنڈ کے درمیان جو فرق کر سکتے ہیں وہ ساؤنڈ کی پچ میں کر سکتے ہیں، ساؤنڈ کی کوالٹی کے اندر ہم نہیں کر سکتے، یا لاؤڈنس کے اندر نہیں کر سکتے ہم۔ دا کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ وچ وی کین ڈسٹنگوش بٹوین شریل اینڈ گریو ساؤنڈ نون ایز پچ آف ساؤنڈ۔ اسی طرح آگے ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو ساؤنڈ کی کوالٹی کا انحصار ساؤنڈ ویو کی ویو فارم کے اوپر ہوتا ہے۔ تو کوالٹی اصل میں کیا ہے؟ ساؤنڈ کی وہ خصوصیت جس کی وجہ سے ہم ایک ہی بلندی اور پر پچ کی دو ساؤنڈ میں فرق کر سکتے ہیں۔ دا لاؤڈنس کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ وچ وی کین ڈسٹنگوش بٹوین ٹو ساؤنڈ آف سیم لاؤڈنس اینڈ پچ نون ایز کوالٹی آف ساؤنڈ۔ مثال کے طور پر آپ کمرے سے باہر کھڑے ہیں تو اندر کمرے کے اندر بانسری اور پیانو بج رہی ہے، تو آپ بخوبی بتا سکتے ہیں کہ بانسری کی آواز کون سی ہے اور پیانو کی آواز کون سی ہے۔ یہ کیوں فرق محسوس ہو رہا ہے؟ ان کی کوالٹی مختلف ہے۔ کوالٹی مختلف ہونے کی وجہ سے ساؤنڈ کی خصوصیت بھی مختلف ہوگی۔ اسی طرح آگے انٹینسٹی آف ساؤنڈ، جس کو ہم ساؤنڈ کی شدت کہتے ہیں، ساؤنڈ کی سمت کے مدن رکھے ہوئے یونٹ ایریا میں فی سیکنڈ منتقل ہونے والی انرجی کو ہم انٹینسٹی آف ساؤنڈ کہتے ہیں۔ ساؤنڈ انرجی پاسنگ پر سیکنڈ ہیلڈ پرپینڈیکولر ٹو دا ڈائریکشن آف پروپیگیشن آف ساؤنڈ نون ایز انٹینسٹی آف ساؤنڈ۔ اور یہ انٹینسٹی آف ساؤنڈ جو ہے یہ بھی ویو فارم کے اوپر انحصار کرے گی، لیکن اس کا سسٹم انٹرنیشنل کے اندر یونٹ واٹ فی میٹر اسکوائر، واٹ فی مربع میٹر، لہٰذا sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of a sound wave known as intensity of sound۔ اس کے متعلق اگر آپ کو ساؤنڈ کے متعلق، کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ کے متعلق یا کسی بھی اس کے متعلق آپ کو کوئی کویشچننگ ہو تو آپ ہمارا واٹس ایپ لنک اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت ہم اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔